صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں نے چند ایسے دلائل عرض کیے کہ جن کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی تھی، روز روشن کی طرح واضح ہوتے نظر آتی تھی کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا غیر مسنون عمل اور بدعت سیئہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کہ بتائیں گے عید میلاد النبی منانے والا پہلا شخص کون تھا، اور پھر عید میلاد النبی منانے والا پہلا شخص کون تھا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والا پہلا شخص کون تھا، اس کا کیا نام تھا، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والا پہلا شخص کون تھا۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والا سب سے پہلا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا ابو لہب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی آمد باسعادت رحمت بارونق ہوئی، تو ابو لہب کی لونڈی غلام صوبیہ نے آ کر ابو لہب کو بتایا کہ تیرے بھائی عبداللہ کے گھر تیرا بھتیجا پیدا ہوا جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے اس خوشی کے اندر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی ولادت اور میلاد مناتے ہوئے اس نے صوبیہ لونڈی کو آزاد کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے میلاد النبی اسے نہیں منایا تھا، اور یہ وہ شخص تھا کہ جس نے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مخالفت کرتا رہا، حتیٰ کہ اللہ کریم نے قرآن مقدس کے آخری پارے میں پوری سورۃ لہب اس بدترین انسان کی مذمت کے اندر اتاری، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے لیے بددعائیہ جملے اور بددعائیہ الفاظ فرمائے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، خود بھی ہلاک ہو گیا اور اس کے دونوں ہاتھ بھی ہلاک ہو گئے۔ اگر یہ میلاد النبی منانا وہ عمل ہوتا کہ جس کے ذریعے انسان کی نجات ہو جاتی، احسن اور خوبصورت عمل ہوتا، تو ابو جہل بھی کافر تھا، لیکن باقی کافروں کے متعلق اللہ نے اتنے سخت بددعائیہ الفاظ نہیں فرمائے جتنا اس ابو لہب کے متعلق اللہ کریم نے بددعائیہ جملے بنا کر قرآن نازل کر دیا۔ اگر یہ احسن اور خوبصورت عمل ہوتا، ذریعہ نجات عمل ہوتا، تو اللہ کریم اس شخص کو بددعائیہ جملوں کے ساتھ اس کی مذمت نہ کرتے، بددعا اس کے لیے نہ کرتے، کیونکہ اس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منائی ہے۔ تو معلوم ہوا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کوئی ذریعہ ایسا عمل نہیں کہ جس کے ذریعے انسان کی اخروی نجات ہو جائے یا دنیا کے اندر کامیابی مل جائے، بلکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا اپنانا وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نے منائی۔ 7 ہجری کے اندر ایک بادشاہ تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی کی اب بہنوئی تھا۔ موصل کے قریب ایک اربل شہر تھا، اس کا وہ گورنر تھا، اس کا نام تھا ملک مظفر۔ وہ گورنر تھا، بڑا فضول خرچ، موسیقی گانا اور اس قسم کا برا انسان تھا۔ اس کو گانے کے ساتھ، موسیقی کے ساتھ، ناچ کے ساتھ اس کو بڑا لگاؤ اور شوق تھا۔ وہ گورنر تھا۔ اس کے زمانے کے اندر ایک عالم تھا جو جھوٹی حدیثیں گڑھا کرتا تھا، جھوٹی حدیثیں بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگاتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی ایسا کام میں کروں، کیونکہ یہ بادشاہ فضول خرچ ہے، محفلیں بناتا ہے، جماتا ہے، گانے کرتا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے التنویر فی مولد البشیر النذیر،
اس کے اندر اس نے میلاد النبی، عید میلاد النبی کے اوپر دلائل دیے کہ عید میلاد النبی منانا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو جب یہ کتاب لے کر اس گورنر کے پاس پہنچا تو اس کا نام تھا ابو الخطاب ابن دحیہ، لکھنے والے کتاب کا، اس کو اس ملک مظفر نے 375 تولہ سونا اس نے ہدیہ کے اندر دیا، اس کتاب کی لکھنے کے اندر، وہ ہدیۃً اس کو دیا، انعام دیا کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ پھر وہ ملک مظفر محفل جماتا اور محفل منعقد کرتا، ناچ گانے ہوتے، عید میلاد النبی کی محفلیں ہوتی، رقص ہوا کرتے تھے، جلوس نکلا کرتے تھے۔ اس طرح یہ میلاد سن یعنی کہ 7ویں صدی ہجری کے اندر یہ شروع ہوئی ملک مظفر اور ابو الخطاب کی محنت سے، اور اسی طرح یہ رسم چلتی چلتی آج چلی آ رہی ہے۔ اس کا اسلام کے اندر دور کا تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث نجات ہے، باعث رحمت ہے۔ آپ کے آنے سے اس دنیا کے اندر انقلاب برپا ہوا، لیکن آپ کے آنے کی، آپ کی آمد کی خوشی یہ نہیں ہے کہ جھنڈیاں لگائی جائیں، رقص کیے جائیں، جلوس نکالے جائیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی اگر منانی ہے تو آپ کی سیرت طیبہ، سیرت مطہرہ، سیرت مقدسہ پہ عمل کر کے آپ کی آمد کی خوشی منانی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات اور رسومات سے محفوظ فرمائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔